اب آ جائیے الیکشن میں کیا ہوا. ہمارے جو آپ پوچھ رہے تھے جنوری میں الیکشن ہوئے تھے. آپ کو پتا ہے کس طرح ہوئے تھے الیکشن؟ یہ اس طرح ہوئے تھے, اس کی بیک گراؤنڈ بڑا برا ہے برا ہے نا. اچھا 2009 سے 2015 تک بھی الیکشن نہیں ہوئے تھے بلدیاتی. اس زمانے میں پیپلز پارٹی اور ایم کیو ایم کی مشترکہ حکومت چلتی رہی. گورنر تو اس کے بعد بھی رہے, ٹھیک ہے. بہرحال 15 میں ہو گئے. 15 کے بعد ڈیو بنتے تھے 2020 میں اگست کہ بھائی اب نے جب یہ وسیم اختر صاحب کا ختم ہوا تو بھائی 90 دن میں 120 دن میں الیکشن کرائیے. نہیں ہوئے. کووڈ آ گیا تھا نا, کووڈ میں بھی نہیں ہوئے. اچھا چلو کووڈ آ گیا, اس کے بعد بھی نہیں ہوئے. پھر ہم الیکشن کمیشن گئے, وہاں ایئرنگ ہوئی, وہاں لڑائی کی, پھر کورٹ گئے, پھر فلاں کیا, یہ کیا. آپ ہی کو جو ہے نا کافی زیادہ تھی پریشانی تھی. یہ آسان زبان میں یہ کہتے ہیں آپ. I think کسی اور پولیٹیکل پارٹی کو اتنی زیادہ ٹینشن نہیں تھی کہ بھائی نہیں ہو رہے, بلکہ سب چاہ رہے تھے کہ نہ ہو. سب مل کر کورٹ گئے تھے جون میں کہ یار ہونے نہیں چاہیے. سب کا مطلب سب. تو بہرحال لڑتے رہے. 24 جولائی طے ہوا, بارش ہو گئی. تو ایک ہفتے بڑھانے کے بجائے 1 مہینہ 4 دن بڑھا دیا. انہوں نے سردی بھی گزارنی ہے. پھر اس کے بعد آ گئے, برفباری بھی ہو سکتی تھی. ہاں اولے پڑتے. اچھا اس کے بعد 28 اگست کو ہوا. 28 اگست کو انہوں نے کہا بھائی پھر بارش ہونے والی ہے اور سیلاب بھی آ گیا انٹیریئر میں. کیا آ گیا تھا. اچھا پھر اس کے بعد 15 اکتوبر یا 23 اکتوبر کو انہوں نے کہا کہ بھائی نفری نہیں ہے. ساری ہم تو خدمت کر رہے ہیں سندھ میں, اور جو خدمت کر رہے ہیں وہ ہم سے زیادہ کون جانتا ہوگا. ہم نے تو گلی محلے گاؤں گئے ہم, ہمارے تمام ورکرس, اور جہاں ہم الحمدللہ ہم نے خدمت کی. جی الحمدللہ خدمت کی. تو پتہ چلا کہ انہوں نے نفری نہیں ہے. پھر لڑائی کی, پھر الیکشن کمیشن میں گئے. پھر بالآخر ڈیٹ طے ہوئی کہ چلو اب 15 جنوری ہو گئی. 15 جنوری ہو گئی. اس کے بعد پھر آخر تک خط لکھتے رہے, نہیں ابھی نفری نہیں ہے, ابھی فلاں نہیں ہے, ابھی یہ نہیں ہے. اور آخر میں جو ہے وہ گورنر صاحب تشریف لے آئے تھے. تو گورنر صاحب اس وقت پارٹی کو اکٹھا کر رہے تھے کسی کے کہنے پہ. تو اس پارٹی کا کہنا یہ تھا کہ یار ابھی ہم الیکشن نہیں لڑ سکتے, تو ہماری خواہش ہے کہ الیکشن نہ ہو. تو اس خواہش کو بھی اس پارٹی بھی پورا کر رہی تھی اور باقی لوگ بھی پورا کر رہے تھے. لیکن حلقہ بندیوں والی بات تو اس وقت صحیح تھی. وہ بات صحیح تھی, وہ بات تو ٹھیک, لیکن اس پہ آتا ہوں. ٹھیک ہے. بہرحال وہ انہوں نے اس وقت بھی الیکشن نہیں ہونے دینا چاہے. 15 جنوری کی رات یعنی 14 جنوری کی رات بھی یہ ہو رہا تھا کہ صبح الیکشن نہیں ہوگا. جب یہ اتنی کنفیوژن میں الیکشن ہو گیا. ٹھیک ہے. اب میں حلقہ بندیوں پہ آتا ہوں. یہ الیکشن کیسے ہوا, کن حلقہ بندیوں پہ ہوا؟ ان حلقہ بندیوں پہ ہوا جس میں اگر آپ تھوڑا سا تجزیہ کریں, جماعت اسلامی نے جو سیٹیں جیتی ہیں اس میں ووٹوں کا ایوریج بنتا ہے 45,000. پیپلز پارٹی نے جو سیٹیں جیتی ہیں اس کے ووٹوں کا ایوریج بنتا ہے, میں بہت کنزرویٹو ہو جاؤں تو 17,000. یوں سے میں 15 سے 20,000 کے درمیان اس طرح. ٹھیک ہے. تو اگر آپ یہ کون سا طریقہ ہے یار, ایک ہی شہر میں انہوں نے حلقہ بندیاں ایسی کی تھیں. حلقہ بندیوں میں طریقہ کیا ہوتا ہے؟ حلقہ بندیوں میں ٹوٹل آبادی جو قانونی منظوری دے دی تھی پیپلز پارٹی اور پی ٹی آئی اور ایم کیو ایم نے, اس قانونی منظوری کے مطابق 1,60,00,000 پہ حلقہ بندیاں اسی پہ ہونی تھی. اس میں پھر ڈیمارکیشن ہوتی ہے کہ آپ مختلف 25 ٹاؤن بنایا تو 25 ٹاؤن کی ایک اتنی آبادی, اس کی اتنی آبادی اور اس کی اتنی یو سی. ٹوٹل نمبر آف یو سیز سندھ حکومت منظور کرتی ہے ایکٹ میں. اس کو مختلف جگہوں پر حکومت بنا کے دیتی ہے الیکشن کمیشن کو. الیکشن کمیشن کا کام یہ ہوتا ہے کہ اگر 25 ٹاؤن میں سے ایک ٹاؤن میں مثال کے طور پر 2 لاکھ کی آبادی ہے اور 8 یو سیاں ہیں تو اس کو تقسیم کر دیں. اس کا اتنا کام ہوتا ہے. اس میں اگر کوئی گڑبڑ ہے تو آپ چیلنج کر دیں گے, لیکن اس سے زیادہ اس کا اختیار نہیں ہے. تو انہوں نے ٹاؤن کاٹا ہی ایسے چائنا کٹنگ میں کہ جس کے نتیجے میں وہ اپنی مرضی کی یوسیاں اور اپنی مرضی کے ٹاؤن نکال سکیں. ہم نے یہ کہا کہ یہ غلط ہے. ہم ہائی الیکشن کمیشن بھی گئے اور کورٹ بھی, ایم کیو ایم نے بھی کہا غلط ہے. لیکن ایم کیو ایم کے پاس ایک سنہری موقع تھا جب ریجیم چینج ہوئی. جب ریجیم چینج ہوئی تو اس وقت تو بہادر آباد سب کا مرکز تھا نا. اگر مردم شماری پر اور حلقہ بندیوں پر ایم کیو ایم اس وقت کہتی اینٹ جاتی, مطلب کہتی کہ بھائی ہم تو اس وقت لیں گے, آپ کو ووٹ اس وقت ڈالیں گے ریجیم چینج میں کہ جب آپ اس مسئلے کو نوٹیفائی کر دیں. اتنی یوسیاں چاہیے, اتنی آبادی پہ چاہیے اور یکساں آبادی پر تقسیم کرو کراچی میں. انہوں نے نہیں کیا. لکھت ہو رہی ہے, پڑھت ہو رہی ہے, گارنٹیئر بن رہے ہیں, یہ بن رہے ہیں, مولانا آ رہے ہیں, شہباز شریف آ رہے ہیں, فلاں آ رہے ہیں. آپ نے ریجیم چینج میں ساتھ دے دیا اور کراچی کو کچھ بھی نہیں ملا. اور پھر جب الیکشن کا موقع آیا تو آپ نے کہا کہ چونکہ حلقہ بندیاں صحیح نہیں ہوئی تو الیکشن ہی نہیں ہونا چاہیے. بہت لیٹ بولا ہے. لیٹ بولے یہ بات تو جب یہ زمانے سے چل رہی ہے. جون میں گئے نا جب یہ کورٹ میں, ہائی کورٹ میں, تو ہائی کورٹ کے ریمارکس دیکھیں آپ. انہوں نے کہا یار آپ اتنی دیر سے کیوں آئے, آپ تو ٹائم باٹ کر چکے ہیں, آپ ٹائم گزار چکے ہیں جو قانونی پوزیشن بنتی ہے.
بہرحال حلقہ بندیوں پر موقف ان کا صحیح تھا، لیکن اس موقف کو جب استعمال کرنا چاہیے تھا، جب آپ کی تھے، آپ کی بغیر چینج نہیں ہو سکتا تھا، تو آپ نے کراچی کے لیے کچھ نہیں لیا، گورنر لے لیا، وزیر لے لیے، مشیر لے لیے اور ایڈمنسٹریٹر لے لیے، اور یہ ایشورنس لے لی کہ الیکشن نہیں ہوگا بلدیاتی. اور جب ہونے لگا، پریشر بہت بنا، تو پھر اس کے نتیجے میں انہوں نے یہ کہا کہ صاحب یہ کیسے ہونے جا رہا ہے، تو ہونا نہیں چاہیے. اور حلقہ بندیوں پہ چونکہ ہمارے ساتھ بڑی زیادتی ہوئی ہے، ہمارے پیش نظر یہ تھا کہ اگر ہم پھر یہ حلقہ بندیوں پہ گئے تو یہ تو 4 سال اور نہیں کرائیں گے، یہ تو کھیلتے رہیں گے آپس میں ایڈمنسٹریٹر لگا کے. اور تیاری مکمل تھی. ایک صاحب جو ایک پارٹی سے جس کو راکا ایجنٹ کہتے تھے، جس میں دوبارہ شامل ہو گئے، تو تیار بیٹھے ہوئے تھے ایڈمنسٹریٹر لگنے کے لیے، ٹھیک ہے نا. تو یہ تو تیاریاں تھیں ان کی پوری کہ ایڈمنسٹریٹر ہمارا لگ جائے گا، 3-4 ڈسٹرکٹ کے ساتھ میں سے ہمارے ایڈمنسٹریٹر لگیں گے، ہم چلائیں گے سسٹم کو، اور پھر ہم اگلے الیکشن میں جب اسٹیبلشمنٹ کی ضرورت ہوگی تو ہمیں اتنی سیٹیں ہم ان کو لے کے دے دیں گے. یہ پورا ان کا پلان تھا. وہ جماعت اسلامی نے دھرنے دے دے کر اور احتجاج کر کے اتنا ایکسپوز کیا کہ رک نہیں سکے. اور بالآخر پیپلز پارٹی نے بھی یہ سمجھا کہ ہم مزید رکیں گے تو یہ تو بہت بڑی گالی بن جائے گی. تو پھر انہوں نے ادر وے پوری اپنی پلاننگ کی. انہوں نے کہا چلو حلقہ بندیاں تو اپنے حساب سے ہم نے کر دی ہیں، اب ان حلقہ بندیوں کے مطابق یار ووٹ بھی ہونے چاہیے اور عملہ بھی ہونا چاہیے، اور اس میں زیادہ سے زیادہ میکسیمم سیٹیں بھی ہونی چاہیے. جیتنے کا ان کا اتنا بڑا نہیں تھا کہ وہ نمبر 1 پارٹی بن جائیں گے، میرا خیال ہے. یہ خیال ان کا اس وقت آیا جب بلاول صاحب سے ان کے چند قریب کے ان کے جو وزیر مشیر ہیں جو یہ مینجمنٹ کرتے ہیں، جب بلاول صاحب سے کہا کہ یار الیکشن کروائیں، تو انہوں نے کہا بھائی یہ مجبوریاں وہ مجبوریاں. انہوں نے کہا نہیں، ہم آپ کو کراچی جیت کے دیں گے. تو جب انہوں نے کہا کہ جیالہ میئر ہوگا تو پھر انہوں نے کہا کہ ورکنگ کرو. اب بلاول صاحب کو پتہ ہے کہ نہیں پتہ، ہم آپ کو کراچی جیت کے دیں گے، یہ ان کے وزراء ہیں کچھ جو قریب کے ہوتے ہیں نا، تو انہوں نے کہا کہ ہم جیت کے دیں گے. تو بلاول صاحب نے کہا میئر جیالہ ہوگا. اب جب کیونکہ وہ لاڈلے ہیں انہوں نے کہہ دیا، تو اب پوری پارٹی میں ان لاڈلے کی اس بات کو پورا کرنے کی کوشش بھی ہوئی. ہمارا کہنا یہ تھا کہ آپ نے جو کچھ کیا تھا حلقہ بندیوں میں، اس چیلنج کو بھی قبول، ووٹر لسٹیں بھی قبول، آپ کا عملہ بھی قبول، لیکن کراؤ الیکشن، ہم اس کا بھی مقابلہ کریں گے. اور الحمدللہ آپ اس بات کے گواہ ہوں گے کہ اس وقت جو ویو کراچی میں تھی، اگر یہ کنفیوژن نہ ہوتا، ایک 15 دن بھی ایسے ملتے جس میں لوگوں کو کنفرم ہوتا کہ 15 دن بعد الیکشن ہو رہا ہے، تو مور دین 40-50% لوگ ووٹ ڈالتے. اور جتنے لوگ ووٹ ڈالتے اسی ریشو سے ڈالتے جس ریشو سے بھی پڑا ہے. کیا لوگ نہیں جانتے کہ اس وقت 51% یہ سرویز ہوئے تھے، لوگ یہ چاہتے تھے کہ جماعت اسلامی کا میئر بنے، اور ایسا ہی ہوا. اس سروے نے ڈپکٹ کیا 15 جنوری کو، ریشو 20-25% رہا. لیکن یہ اس لیے رہا کہ رات تک نہیں پتا تھا کہ صبح الیکشن ہو رہا ہے. بہرحال الیکشن ہو گیا اور 5 بج گئے. اچھا مجھے بتائیے کہ پیپلز پارٹی نے کتنی سیٹیں جیتی ہیں؟ اب بتا رہا ہوں نا میں، 5 بج گئے. اب 5 بجے ہم نے کہا پیپلز پارٹی سے کہ یار سب قبول، اب نتیجہ بھی قبول کرو. ہماری سیٹیں 100 سے اوپر جا رہی تھیں، 100 سے کافی اوپر جا رہی تھیں. انہوں نے کیا یہ کہ ایک تو جو بھی وہ والی مینجمنٹ تھی تو اپنی جگہ، انہوں نے پھر تقریباً 12-13 نشستیں ایسی تھیں جماعت اسلامی والی جس کو انہوں نے ری کاؤنٹنگ یا نتیجے کو تبدیل کر کے، وہ ہار گئے تھے ہم جیت گئے تھے. مثلا میں آپ کو مثال دوں، اورنگی ٹاؤن میں ایک یو سی پہ ہمارے 7,400 ووٹ فارم 11 کے مطابق. حافظ صاحب میں آپ کو نا تھوڑا سا یہاں کٹ کر رہا ہوں. میں یہ چاہ رہا ہوں کہ تھوڑا سا اور اس چیز کو ایکسپلین کریں آپ کہ پیپلز پارٹی نے ٹوٹل کتنی جینوئن سیٹیں جیتیں جو کہ کلیئر تھیں اس سے پہلے ہی نا، اور یہ کس طرح ہوا؟ کیونکہ اگر ہم لوگ سینٹرل کراچی میں بھی دیکھتے ہیں اور ادھر سوشل میڈیا پہ بھی دیکھتے ہیں تو کراچی آئٹس کی طرف سے پیپلز پارٹی کی اتنی سپورٹ نہیں دکھ رہی تھی. لیکن جو الیکشن کا رزلٹ تھا اس کے اندر ہر کراچی آئٹ جو ہے وہ پریشان تھا کہ ہوا کیا. آئی انڈرسٹینڈ کہ بالکل ایگزسٹ کرتی ہے، کیماڑی والا علاقہ دیکھ لیں، گڈاپ میں یا پھر ملیر میں دیکھیں، بالکل ایک بہت بڑی فالوئنگ ہے پیپلز پارٹی کی. لیکن اتنی زیادہ سیٹیں کس طرح سے نکالی ہیں، اس میں ہوا کیا ہے؟ ہوا یہی نا، ایک تو سیٹیں نکالنے کی وجہ سے کہ جس سیٹ جیسے اگر پیپلز پارٹی کی ایک مضبوط سیٹ ہے جو 40,000 ووٹ پہ ہونی چاہیے، اور اگر 15,000 ووٹ پر 3 ہے، 15 پر 40 بن رہا ہے، تو 3 ہو گئی نا ان کی، 3 یو سی کی سیٹ ہے، اور ہماری والی 1 ہو گئی سینٹرل کی. اور اورنگی کی تو 55,000 پر ہے، 51,000 پہ ہے، 60,000 آبادی، ووٹ پہ، آبادی نہیں کہہ رہا، ووٹ پہ جی. تو بتائیے آپ، میں جس یو سی میں نارتھ ناظم آباد میں بلاک اے بی ایف تھا، وہاں 45,000 ووٹ تھے، 45,000 ووٹ تھے. اور آپ باقی ملیر ضلع کی اور کیماڑی کی اور بعض جگہوں پہ دیکھیں گے تو 10,000 بھی تھی، 2,500 پہ بھی ایک یو سی تھی. 2,500 پہ؟ جی جناب. سوراب گوٹ ٹاؤن کی ایک یو سی ہوا کرتی تھی، اس کی 8 یو سیاں بنائی ہیں انہوں نے. میں نے چائنا کٹنگ ایسے ہی تھوڑی کہا ہے، وہ ٹاؤن کاٹ کے لگا لیا انہوں نے، جیسے اسے کہتے ہیں کٹنگ. ویری اسمارٹ، ٹھیک ہے نا، ویری اسمارٹ کہتے ہیں اس کو، کہتے ہوں گے ان ا ویری نیگیٹو وے. بس ایگزیکٹلی. تو اس طرح ان کے نمبر بنے. اچھا وہ بھی ہو جاتا، لیکن
پھر اس کے بعد ہم نے ان سے یہ کہا کہ بھائی 5 بج گئے, اب تو ختم کر دو. فارم 11 ہوتا ہے, ایک فارم 12 ہوتا ہے, ہمیں تو یاد ہو گیا اچھی طرح, مجھے بھی یاد ہو گیا نا. فارم 11 میں ہوتا ہے کہ آپ کے کتنے ووٹ ہیں, میرے کتنے ووٹ ہیں, آ جاؤ بھائی تھیلے کھولو, نمبر آف ووٹ نکلے اور اس فارم 11 پہ درج ہو گئے. فارم 12 یہ ہوتا ہے کہ بھائی صبح کتنے ووٹ آئے تھے, کتنی بکس آئی تھیں, اس میں سے کتنی استعمال ہوئیں, کتنی بچ گئیں, اس کا کھاتا ہوتا ہے. 11 اور 12 پولنگ ایجنٹ کو ہم ہدایت کرتے ہیں کہ لازمی لو, اس لیے کہ جب یہ نہیں ہوتا تو بعد میں گڑبڑ ہوتی ہے. ہم نے ہدایت کر دی, لیکن پریزائڈنگ افسروں نے 5 بجے کے بعد یہ کہنا شروع کیا. پریزائڈنگ افسر کون ہوتا ہے؟ ایک پولنگ اسٹیشن کا چیف, ٹھیک ہے. تو ایسے ہزاروں وہ تھے, تو انہوں نے کہا یار ہمارے پاس تو فارم 11 ہے. یہ گورنمنٹ آف سندھ کی طرف سے تھے, کون لگاتا ہے؟ الیکشن کمیشن لگاتا ہے, لیکن پرووائڈ کیا گورنمنٹ آف سندھ نے. تو آپ کو پتہ ہے یہ گورنمنٹ آف سندھ میں اس وقت کون لوگ ہیں, زیادہ تر تو ان کے منظور نظر ہی لوگ ہوتے ہیں. لیکن چلیں ٹھیک ہے, ہو گیا. لیکن بھائی فارم 11 تو دو. فارم 11 نہیں دے رہے, پھٹا شروع ہو گیا جگہ جگہ. ہمارے پولنگ, ہم نے اپنے پولنگ ایجنٹ کو 4:30 بجے میں نے اپنا وائس میسیج بھیجا کہ فارم 11 لیے بغیر مت آنا, چونکہ ہمیں پتہ چل گیا تھا کہ اب سب کچھ ہونے کے بعد یہاں گھپلا ہوگا. تو فارم 11 میں ہوا یہ کہ ہم نہیں دے رہے, ہے ہی نہیں ہمارے پاس, اوریجنل نہیں ہے. اچھا دے رہے ہیں تو بغیر انگوٹھا, اس میں ایک انگوٹھا, شناختی کارڈ نمبر, نام اور دستخط, یہ لازمی ہوتا ہے. تو وہ لگائے بغیر دے رہے ہیں. بہرحال لڑ جھگڑ کے کسی طرح پر یہ 90-95 جگہوں پر ہم نے لے لیا. الحمدللہ چونکہ ہمارے پاس تیاری اچھی تھی تو ہماری یہ سیٹیں بچ گئیں جو بچی ہوئی ہیں ابھی, ورنہ یہ بھی چلی جاتی. اس فارم 11 کو لینے کے بعد جب رزلٹ آر او کے پاس, آر او کیا ہوتا ہے؟ ریٹرننگ افسر. پریزائڈنگ افسر تو ہو گیا پولنگ اسٹیشن کا, اس کے بعد 4-4, 3-3, 2-2 یوسیوں کا ایک ریٹرننگ افسر ہوتا ہے, آر او. اور ڈی آر او زیادہ تر ہوتے ہیں ڈپٹی کمشنر. تو یہ سسٹم ہوتا ہے. تو چونکہ ڈپٹی کمشنر ڈی آر او تھے تو بعض جگہ, اور آپ کو پتہ ہے یہاں ڈپٹی کمشنر کون لوگ لگے ہوئے ہیں, پیپلز پارٹی کے منظور نظر, اور سول سروس کے نام پہ دھبا بن جاتے ہیں یہ لوگ. ان کو تو امپارشل ہونا چاہیے, لیکن یہ پارٹی ورکر بن جاتے ہیں. تو انہوں نے پھر کیا یہ کہ نتیجے بدل دیے. اب میں آپ کو مثال دے رہا تھا نا, اورنگی ٹاؤن میں پیپلز پارٹی کہیں دیکھی ہے آپ نے, کہیں پر چھوٹ کے گزری ہو. لیکن اورنگی ٹاؤن کی آبادی میں الحمدللہ ہم نے سویپ کیا. اور مثال کے طور پر ایک یونین کونسل میں ہمارے 7,400 ووٹ تھے, دوسرے نمبر پہ پی ٹی آئی تھے, اس کے 3,000 کچھ ووٹ تھے. کتنا بڑا فرق ہے. پھر ٹی ایل پی تھی, اس کے 1,400 ووٹ تھے. پھر پی پی تھی 1,300 ووٹ والی. پتہ چلا آر او صاحب نے فارم 11 پہ وہ ساری چیزیں موجود ہیں, دستخط شدہ فارم موجود ہیں, نتیجہ بدل دیا, پی پی جیت گئی, جماعت اسلامی ہار گئی. ٹھیک ہے. اور 4,800 والے کے ساتھ بھی یہی کیا, 3,000 والے کے ساتھ بھی یہی کیا. یہ وہ صرف نمبر چینج کر دیے, نمبر چینج کر دیے. اچھا پہلے تو انہوں نے صرف نمبر چینج کر کے دے دیا. And it was that easy for him. ہاں ان کے دیکھیں نا آپ, یہ اچھا انہوں نے دے دیا. اب ہونا کیا چاہیے تھا؟ ہونا یہ چاہیے تھا, جب ہم نے شکایت کی الیکشن کمیشن سے تو الیکشن کمیشن نے 6 یو سیز کو ٹیک اپ کر لیا. جب پھڈا بن گیا اور دھرنے شروع ہو گئے, احتجاج ہوا, ڈی سی آفس کا گھیراؤ ہو گیا, ہم نے کہا نہیں جانے دیں گے, آپ ہمارے صحیح نتیجہ دو, ہمارے پاس فارم 11 موجود ہے. تو الیکشن کمیشن نے کہا ہم ٹیک اپ کریں گے اور ہم سزا بھی دیں گے جس نے گڑبڑ کی, اور یہ کیا اور وہ کیا. اور انہوں نے, اور اس وقت ہمیں ایسا لگا کہ الیکشن کمیشن نے ٹھیک کام کیا. ہوا کیا کہ 2 مہینے تک الیکشن کمیشن نے وہ فارم 11 ہمارے پاس تو موجود تھے, وہ فارم 11 ان کے پاس موجود نہیں تھے, تو انہوں نے مانگے نہیں. 1.5 مہینے کے بعد تو ان کے پاس فارم 11 لیا الیکشن کمیشن نے, جب اسلام آباد میں ہیئرنگ پہ جاتے تھے عملے سے, وہ بھی فوٹو کاپی دی انہوں نے. اور اس کے ساتھ انہوں نے یہ کیا کہ جو پریزائڈنگ افسر تھے ان سے دباؤ ڈال کر یا لالچ دے کر ان سے دوسرے فارم 11 بنوا لیے. اب بڑی زبردست سچویشن پیدا ہوئی. میں خود وہاں الیکشن کمیشن میں موجود تھا. ہمارے پاس ایک فارم 11 اوریجنل موجود ہے, ایک فوٹو کاپی اوریجنل بھی نہیں تھا ان کے پاس. لے کر آتا ہے وہ بندہ جس پریزائڈنگ افسر کو بلایا گیا, اس وقت انہوں نے نہیں دکھا, میرے سامنے تو نہیں دکھایا, الیکشن کمیشن کے سامنے نہیں دکھا ہوگا, بظاہر کرا ہی لیا ہوگا, سب چیزیں ان کے پاس ہیں. اب ہوا یہ کہ جب دونوں کو پیش کیا تو جب پریزائڈنگ افسر سے پوچھتے تھے کہ بھائی یہ بتاؤ یہ اوریجنل ہے کہ یہ اوریجنل, دونوں پہ تمہارے دستخط ہیں, تو ایک آدمی تو کہتا ہے لگتا تو میرا ہی ہے لیکن یہ ہے کہ میرا ہے نہیں, جو جماعت اسلامی والا ہے. بالکل اسی طرح بات بتا رہا ہوں میں, جس طرح تھا اسی طرح بتا رہا ہوں. دوسرے نے کہا نہیں سر, بغیر دیکھے کہہ رہا نہیں یہ میرا نہیں ہے. تیسرا کہہ رہا ہے کہ نہیں دیکھیں وہاں بڑا پھڈا بن گیا تھا, پتہ نہیں مجھ سے تو سب لے گئے تھے تو میں نے دے دیا تھا, بڑا جھگڑا ہو گیا تھا. اس طرح کے ریمارکس سے تو الیکشن کمیشن نے اس وقت, چیف الیکشن کمیشن نے کہا کہ یہ کیا مذاق ہے. 1-2 لوگوں کو ڈانٹا, یہ کیا, اور کہا میں اگر جھوٹ بولو گے تو میں یہ کر دوں گا اور وہ کر دوں گا. لیکن نتیجہ کیا برآمد ہوا؟ 2 مہینے تک انہوں نے رزلٹ سیز نہیں کیا, بیلٹ اپنے پاس نہیں منگوائے. حالانکہ انہوں نے یہ طریقہ کار طے کیا تھا کہ جب الیکشن ہو جائے گا جس وقت 5 بجے مکمل, اور جب کاؤنٹنگ ہوگی تو جو نتیجہ ہوگا اس کا اسنیپ شاٹ آپ الیکشن کمیشن میں بھیج دیں گے فوراً, پریزائڈنگ افسر. تو اسنیپ شاٹ تو بھول گئے وہ لوگ. اب یہ سارا ڈرامے بازی ہو گئی.
اور اس کے بعد جب نتیجہ برآمد ہوا تو بجائے اس کے کہ وہ اس نتیجے کو بدل دیتا الیکشن کمیشن، اس نے فیصلہ یہ کیا کہ ان یو سیز میں سے تقریباً 1/3 66 پریزائڈنگ افسروں میں فرق تھا 6 یو سیوں میں، تو انہوں نے صرف 17 یو سیوں میں کہا کہ ریکاؤنٹ کرا دو. اور جب انہوں نے ریکاؤنٹ کرنے کے لیے کہا تو ہمیں 100% پتہ تھا کہ وہ سب مینجمنٹ کر چکے ہیں، ووٹ چینج کر چکے ہیں، اور کوئی رائٹ وہ ریکاؤنٹنگ میں کوئی عملہ دینے کے لیے تیار نہیں تھا ہمارے لوگوں کے کہ ہم کچھ پوچھ سکیں. کہتے نہیں کچھ نہیں، ہم نہیں دکھائیں گے آپ کو، بس یہ مان لو یہ ہے. سب بدل دیا تھا. ہم اسلام آباد ہائی کورٹ پہنچ گئے. اسلام آباد ہائی کورٹ میں ہم نے اسٹے لے لیا اور وہاں کیس چل رہا ہے. میں نے پہلے دن کہا تھا کہ ہم ایک ایک ووٹ کا تحفظ کریں گے. جو لوگ مایوس ہیں نا کہ یار کیا ہوتا ہے، میں ان کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ جماعت اسلامی کا کیس ہے، یہ کسی اور کا نہیں. ایک ایک ووٹ کا تحفظ کریں گے، ایک ایک سیٹ کا تحفظ کریں گے. کیا امید ہے ہوگا یہ 6 یو سی ایم میں. مجھے یقین ہے کہ ابھی ری پولنگ ہوگی انشاءاللہ، اور جب ری پولنگ ہوگی تو دودھ کا دودھ پانی کا پانی ہو جائے گا. حالانکہ ہونی نہیں چاہیے تھی. ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ نتیجہ جب ہے ایک چیز اب نظر آ رہی ہے، ان پریزائڈنگ افسر کو پکڑو، صاف پتہ چل جائے گا، اس کا فورینسک کرو.